چھوٹا بھائی پیار بھرے معصومانہ انداز میں پوچھتا ہے یا اخل کبیر الی این یذهب الناس وهم يحملون الجنازہ، اے میرے بڑے بھائی لوگ کہاں جاتے ہیں اپنے کاندھوں پر جنازہ کو اٹھاتے ہوئے؟ بڑا بھائی کہتا ہے یا اخی الصغیر، اے میرے چھوٹے بھائی الی مکان، اسی جگہ میں لا طعام فیہ ولا فراش فیہ ولا ماء فیہ ولا غطاء فیہ۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا یعنی الی غزہ۔ بڑے بھائی سوچنے لگا کہ اللہ اکبر، اس چھوٹے بچے کا دماغ کہاں تک چلا گیا۔ چھوٹا بچہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ آج غزہ کے مسلمانوں کے پاس نہ بستر ہے، نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی کھانا اور غلہ ہے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہے، تو ان میں اور مردوں میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ بات صحیح ہے۔ چھوٹا بچہ جو کبھی قبرستان نہیں گیا ہو اور پیارے انداز میں بڑے بھائی سے یہ کہے لوگ کہاں جاتے ہیں اپنے کاندھوں میں جنازہ کو لے کر کے، تو بڑا بھائی کہتا ہے لوگ وہاں جاتے ہیں اس کو لے کر کے جہاں کوئی کھانا نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کوئی بستر نہیں، جہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، جہاں کوئی لائٹ نہیں، بجلی نہیں، جہاں کوئی موبائل نہیں، کچھ نہیں۔ تو چھوٹا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ او غزہ لے جاتے ہیں، اس لیے کہ غزہ میں نہ پانی ہے، غزہ میں نہ کھانے کے لیے کوئی غلہ ہے، غزہ میں نہ سونے کے لیے مکان ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی راحت کی چیز ہے، چاروں طرف چیخ، چاروں طرف بچوں کے رونے اور چاروں طرف بھوک سے بچوں کے تڑپنے کی تصویریں ہیں، اور یہ دل کو دہلا دینے والا ایک منظر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا کے 57 اسلامی یا مسلم ممالک خاموش تماشا بھی بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اپنی عیاشیوں میں مست مگن ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایسا نہیں کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، قیامت کا دن حساب و کتاب بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سامنے کریں گے۔ تو اس وقت یہ جتنے بھی لوگ جن کو اللہ نے حکومت کی کرسی دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، اسباب سے نوازا ہے، اس کے باوجود انہوں نے چپی اختیار کی تھی۔ قیامت کے دن فلسطین کے معصوم چھوٹے چھوٹے روتے روتے معصوم بچے ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا اور امت مسلمہ کے ان ٹھیکیداروں کا گریبان ہوگا۔ پوچھیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے ان کو اسباب سے نوازا تھا، لیکن یہ ہماری تکلیف، ہماری پریشانی اور ہماری بھوکمری اور ہماری اس بدتر حالت کو دیکھتے ہوئے کبھی انہوں نے آہ تک نہیں کیا۔ مدد کرنا تو بہت دور کی بات، کبھی آواز تک نہیں بلند کی ہمارے خلاف ہونے والے ظلم پر۔ قیامت کے دن اللہ پاک حساب و کتاب کریں گے۔ بس یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ سے کہیں کہ اللہ انہوں نے بہت قربانیاں دے دی، ان کے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دے دی، ان کے گھر بار اجاڑ دیے گئے، ان کے باغات کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کی آبادیوں کو ویرانیوں میں بدل دیا گیا اور ان کی خوشحالیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ اتنی قربانیاں انہوں نے دے دی، اتنی آزمائشیں انہوں نے دے دی، اب آپ اس کو کافی سمجھ کر کے غیبی مدد اور نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ یقیناً یہ وہ بستی ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے منہ اور سلوہ نازل کر کے کھلایا تھا۔ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ جب آپ اسی سرزمین پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو منہ اور سلوہ کھلایا، اسی سرزمین پر آپ کے لاڈلے پیغمبر پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امتی اور امتی کے یہ معصوم بچے اسی سرزمین پر ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔ اے اللہ آپ وہی اللہ ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے موسیٰ کی قوم کو منہ سلوہ کھلایا، آج بھی آپ کے اندر وہ طاقت قدرت ہے، آپ اس امت محمدیہ کو اس سے اچھا پاکیزہ رزق حلال اور غذا آپ دے سکتے ہیں، وہ معاملہ فرمائیے اور غیبی مدد اور نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اس طرح سے دعائیں ہم کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ظالموں اور فاسق فاجر اور مشرک اور
جو انسانیت کے دشمن ہیں، اللہ ان کی پلاننگ کو اور ان کے ارادوں کو ناکام کر دیجئے، یہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ صدقہ ہمارے پاس 2 روپے ہے، 1 روپے ہم اپنی ذات پر خرچ کریں، 1 روپے صدقہ کر دیں اور اللہ سے کہے اللہ میں نے جو یہ 1 روپے صدقہ کیا ہے اللہ میں اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ راضی ہو جائے اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور آپ فلسطینی مسلمانوں پر مدد کا خاص اور غیبی مدد کا خاص آپ نزول فرمائیں۔ اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس یہی ایک ہتھیار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں اور اپنی ضرورتوں میں اور اپنی خوشیوں میں ہم مست ہیں، ہمیں نہیں پرواہ کہ وہاں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ اب معاملہ اسلام یا مسلمانوں کا نہیں ہے، اب معاملہ انسانیت کا آ گیا ہے۔ بھئی ہم فلسطین کی حمایتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے، انسانیت کو بھوکا مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے، معصوم بچوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انسانیت کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہم برادران وطن سے بھی یہ امید کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ بھی آؤ اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت پر ہونے والے ظلم تشدد کے خلاف آواز بلند کرو۔ اس لیے کہ گھر کے باہر اگر آگ لگے گی نا تو اگر ہم یہ سوچ کر کے خاموش ہو جائیں گے کہ میرے گھر میں آگ تو نہیں لگی ہے تو ہمیں کیا فکر پڑی ہے، تو یاد رکھو اگلا تمہارا نمبر آنے والا ہے۔ اس کا گھر جب جلے گا اور آگ نہیں بجھے گی تو اب جلنے کے لیے کسی کا گھر تو باقی نہیں ہے، سامنے تم ہو، تمہارا گھر جلے گا۔ اس لیے ہر انسان کو انسان ہونے کے ناطے ساتھ دینا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ ظلم جہاں بھی ہو، جس پر بھی ہو ظلم ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔